کل ایک قادیانی نے کوشش کی ہے امریکی صدر سے مل کر کے وہ قادیانی والا قانون ختم کیا جائے. بہرحال وہ اپنی کوشش کیوں نہیں کریں گے؟ کفر بھی کوشش کرتا رہے گا اور حق بھی انشاءاللہ لڑتا رہے گا. کہتے ہیں جی پاکستان میں سرکاری ملازم قانون کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، حصہ ڈال سکتا ہے. بہرحال یہ قانون ہے، شرعاً تو کوئی منع نہیں. آپ کے ملک میں بڑے بڑے چالاک لوگ پڑے ہیں، قانونی طور پہ خود نہیں کر سکتا، بیوی کے نام پہ کر دے گا، بیٹے کے نام پہ کر دے گا، کسی نوکر کے نام. اب تو نوکروں کے نام پر اربوں کی جائیدادیں ہیں. لوگ بڑے سمجھدار ہیں جی پاکستانی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون، بڑی پرانی بات ہے، کہ جب چاند پہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی، اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا، اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے. بارہ پھر آدمی بھیجنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند پہ نے آدمی بھیجا امریکن نے، تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے، چینی بھی موجود ہے، اور پاکستانی بھی موجود ہے. انہوں نے پوچھا بھی تم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے تم آئے، تم نے بھی اپنا ساروخ بنایا، ہم نے بھی بنایا. چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا، تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی. انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم کیا؟ انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا. یہ پاکستانی بڑی چیز ہے. یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 1 لیٹر زمزم ہوگا 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے. اگلے دن میں خود زمزم لینے گیا تو باہر میں نے دیکھا کچھ کھڑے تھے. میں نے کہا ڈرائیور سے میں نے پوچھا بھی یار یہ ادھر چھپ کے درختوں کے اندر. انہوں نے کہا جی وہاں سے لے آتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے بیچتے ہیں. وہاں سے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو 3.5 روپے میں، یہاں 10 ریال میں بیچ دیتے ہیں. میں کہا یہ پھر اچھا کاروبار نے بات بنا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ پاکستان سے ہے. علاقے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا پاکستان میرا اپنا ہے. شیر کی کھال ہم گھر میں لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شیر کا شکاری ہے، چاہے کبھی لومڑی بھی نہ ماری ہو. میرے ساتھ بھی ایک خان تھے، فوت ہو گئے. وہ مجھے روز ایسے قصے سناتا تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ بخشے بیچارے کو. میں نے جناب یہ شکار کیا، میں نے جناب یہ شکار کیا. میں نے کہا کیا ہوگا یار، بس ٹھیک ہے. ایک دن اتفاق کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ 2 آدمی بھاگتے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کمان کے کھیت میں خنزیر آ گیا ہے، وہ تو سارا ہمارا کمان، غریب لوگ ہیں، ہمارا تو کمان اجاڑ کے رکھ دے گا. اتفاق جو خان صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا جاؤ بھائی تم بھی بندوق لے آؤ، میں بھی لے، چلو خنزیر کو مارتے ہیں. وہ بھاگا جناب، اس کا گھر قریب تھا، بندوق لے کے آ گیا. میرے پاس بھی الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی رائفل تھی. کبھی شوق ہوتا تھا، اب تو میں نے سب لوگوں کو دے دیا، کیونکہ بلوچوں کو اسلحے کا تو بیماری ہے نا. ہر اسلحہ الحمدللہ میرے پاس تھا. میں جب آیا نا ادھر، پھر میں نے دوستوں کو دے دیا، ان کو لائسنس بھی بنوا دیے اور وہ دے دیا. بہرحال ہم وہاں گئے، ادھر ادھر سے لوگ، ہم نے کہا بھی ہانکا کرو تاکہ کدھر سے نکلے. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ بڑی خطرناک جانور ہے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے شکار کرنا ہے. اور آپ اپنی، اس کے پاس تھی ڈبل بیرل بندوق. میں نے کہا اس میں تم یہ عام کارتوس نہیں، اس میں LG یا SG کا کارتوس ڈالو، اور اگر نشانے خطا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مہربانی کر کے فائر نہ کرنا، ہمیں نہ مروانا. کہنے لگا جی کمال ہے، میں نے ایسے کئی خنزیر مارے ہیں. میں نے کہا چلو جی. میں نے کہا ایک بات اور بھی سمجھیے، اتنا بدبخت جانور ہے کہ آپ جب فائر کریں گے نا، اگر اس کو گولی نہ لگی تو جہاں سے فائر بنی 1 سیکنڈ میں وہی آئے گا. اس لیے عقل والا شکاری وہاں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جلدی تو مڑ نہیں سکتا نا، اس کی گردن کو اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے نا، وہ چکر کاٹ کے مڑتا. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ خنزیر جو ہے نا جناب، وہ نکلا ایک جگہ سے. خان صاحب کی رائفل بھی گر گئی، خان صاحب بھی گر گئے.
اللہ نے مہربانی کی، خیر میں نے اس کو 2 فائر کیے اور دونوں اس کو صحیح نشانے پہ لگے، پھر 2 گولیاں لگی ہوئی تھی .3 کی، پھر تو اس کا باپ بھی نہیں ہل سکتا تھا، وہ مر گیا۔ میں نے خان صاحب کہا کہ اٹھاؤ پہلے اس کو، جاؤ حمام لے جاؤ، وضو شروع کرواؤ۔ کہتا ہے جی ایسا خطرناک جانور۔ میں نے کہا تم نے آج تک بلی کا شکار کیا ہوگا، خنزیر نہیں مارا، یہ بڑا گندا جانور، کتا جانور، آخر اللہ نے جو حرام کیا ہے کو جائے۔ لیکن نا بعض جانور اس سے بھی طاقتور ہیں، جیسے شیر ہے، لیکن شیر خود حملہ نہیں کرتا جب تک چھیڑو نہیں، طاقت ہے لیکن حوصلہ بھی ہے، اگر چھیڑ دو نا پھر وہ بدلہ لیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی ہے، بڑا پیار کرنے والا جانور، لیکن بڑا منتقم المزاج ہے، 20 سال کے بعد بھی بدلہ لے گا، اور سوچ کے گولی مارنی پڑتی ہے کہ کہاں اس کو گولی لگے تو نقصان دے گی، ورنہ عام گولی کیا کرے گی ہاتھی کا۔ بہرحال اللہ بخشے، اب تو میرے خیال میں وہ خان صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا خیال یہی ہے، اب مدت ہو گئی ہے ملاقات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ فوت ہو گئے، زندہ ہوتے ضرور آتے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین وراحت قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج زیارت عمرہ عبادات منظور و مقبول فرما، یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، رستے پیدا فرما، یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا دلیل المتحیرین یا مفرع المعذونین یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 علیک توکلنا۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔